بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ خیر ٹی وی کے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ ایک مرتبہ حضرت مریم علیہ السلام اپنی عبادت میں مشغول تھیں کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لے آئے۔ حضرت مریم علیہ السلام اجنبی شخص کو دیکھ کر ڈر گئیں اور کہنے لگی، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اس رب کائنات کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ یہ سن کر مریم علیہ السلام کو اور تعجب ہوا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، میرا بچہ کیسے ہوگا؟ میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا اور برائی کا میرا تو تصور ہی نہیں۔ میرے جسم پر کسی انسان کا ہاتھ کبھی نہیں لگا۔ میں بدکار نہیں اور نہ ہی زناکار ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ یہ سب سچ ہے۔ وہ مالک ہر شے پر قادر ہے کہ بغیر خاوند کے اولاد دے دے، جو وہ چاہے وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اور اس واقعے کو اپنے بندوں کی تذکیر کا سبب بنا دے گا۔ یہ قدرت الہی کی نشانی ہوگی کہ وہ مالک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے وہ ہو سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور اماں حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، اور باقی تمام مردوں کو ایک عورت اور ایک مرد کے ساتھ پیدا کیا، اور اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرے گا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام پر پھونک ماری اور ان کو حمل ٹھہر گیا۔ جیسے جیسے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا گیا، مریم علیہ السلام کی پریشانی میں اور اضافہ ہوتا گیا کہ کیسے میں اپنی قوم کا سامنا کروں گی، لوگ مجھ پر زنا کی تہمت لگائیں گے۔ اسی خوف سے بیت المقدس سے 9 کلومیٹر دور جنگل کی طرف ایک پہاڑی کوہ صراط کی طرف چلی گئی۔ اسی جگہ کو بعد میں بیت الاحمل کہا جانے لگا۔ آپ وہاں ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتی اور یہ سوچتی کہ میں اپنے عزیز و اقارب کو کیسے مطمئن کروں گی، لوگ مجھے بدکار سمجھیں گے۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز لگائی کہ پریشان نہ ہو، تمہارے رب نے تمہارے قدموں سے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، دیکھو یہ تمہارے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ اب تم اطمینان کے ساتھ یہ تازہ کھجوریں کھاؤ، چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر تمہیں کوئی انسان نظر آئے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ 240 دن کے بعد مریم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر تشریف لے آئیں۔ بس جیسے ہی لوگوں نے نومولود بچے کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ تو نے زنا کیا ہے، تیرا باپ تو ایسا نہ تھا اور نہ ہی تیری ماں۔ وہاں بہت لوگ اکٹھے ہو گئے اور تہمتیں لگانے لگے، اور خاندان والے کہنے لگے کہ اس کے منگیتر اور اسے سزا ملنی چاہیے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس وقت دودھ پی رہے تھے، اور بول اٹھے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہے مجھ پر، جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ یہ سن کر لوگوں کو یقین ہو گیا کہ مریم سچ کہہ رہی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، مگر زیادہ لوگ یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ جب آپ کی عمر 7 سال ہوئی تو یہودیوں نے آپ کو بہت تنگ کرنا شروع کر دیا، اور جب بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے تو آپ اپنے بیٹے کو لے کر مصر روانہ ہو گئی۔ 13 سال مصر میں رہنے کے بعد دوبارہ فلسطین آئیں۔ پھر 30 سال میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا فرمائی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت معجزے عطا فرمائے، جو کہ یہ ہیں، آپ علیہ السلام کسی بھی مٹی کے پرندے پر پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو جاتا، نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اسے نظر آنے لگتا، جو کچھ گھر سے کوئی کھا کر آتا تو آپ بتا دیتے، اور آپ علیہ السلام غیر باپ کے پیدا ہوئے۔ ان سب کے باوجود آپ پر لوگ ایمان نہ لائے۔ صرف چند لوگ، جن کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے، وہ آپ پر ایمان لائے۔ جب آپ نے ان کا کفر محسوس کیا تو آپ نے کہا کہ اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ ان 12 لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے۔ اس کے بعد آپ اپنے لوگوں کے ساتھ شام تشریف لے گئے۔ وہاں پر بنی اسرائیل نے خوب مخالفت کی۔ پھر ایک دن آپ کے حواریوں نے ایک عجیب فرمائش کی
اور کہا کہ آپ کا پروردگار ہمارے لیے آسمان سے خوان نازل کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ پھر حواریوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے ہم اس میں سے کھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما تاکہ وہ ہمارے لیے عید کا دن قرار پائے اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ضرور خوان نازل کروں گا، مگر اس کے بعد جو کفر کرے گا اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ پوری دنیا میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اس میں دو روایت موجود ہیں۔ ایک یہ ہے کہ قوم کے 40 لوگوں نے آپ کو گھیر لیا اور آوازیں کسنے لگے اے زنا کی پیدائش ہمارے علاقے سے نکل جا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھ پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا کہ کچھ کو بندر اور کچھ کو سور بنا دیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا، اور حکم ملا کہ خیانت نہ کرنا اور ذخیرہ نہ کرنا اور کل کے لیے بچا کر نہ رکھنا۔ انہوں نے خیانت کی اور ذخیرہ کیا تو وہ بندروں اور سور میں بدل گئے۔ جب آپ کی عمر 33 سال ہوئی تو یہودیوں نے آپ کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ شام کا علاقہ رومیوں کے نیچے تھا، وہاں کا جو حکمران تھا وہ کافر تھا۔ یہودیوں نے آپ علیہ السلام کے خلاف اس کے کان بھر دیے، چنانچہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا۔ دوستو قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی بن کر آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا اور اب وہ قیامت کے قریب آسمان پر آئیں گے۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے اور موت کے وقت زبان پر کلمہ